السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ چین کے سول ایوییشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ایک بوئنگ 737 طیارہ جنوبی صوبے گوانگشی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 133 افراد سوار تھے۔ چین کی سول ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حادثہ پیر کو ٹینگ کاؤنٹی کے شہر ووژاؤ کے قریب پیش آیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ شنگھائی میں مقیم چائنا ایسٹرن چین کی سرفہرست 3 ایئر لائنز میں سے ایک ہے، جو 248 منزلوں کے لیے متعدد ملکی اور بین الاقوامی راستوں پر کام کرتی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ئی اسلام آباد میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق چین کے وزیر خارجہ پیر کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کا موضوع اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں کے علاوہ مبصر ممالک کے مندوب بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ سفارتکار 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں ہونے والی فوجی پریڈ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 22 مارچ کو OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق مسلمان دنیا کو سیکیورٹی، سماجی اور اقتصادی شعبوں میں درپیش چیلنجز کے پیش نظر یہ کانفرنس نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ 57 ممالک پر مشتمل OIC پیر کو افغانستان کے لیے ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر اسلام آباد میں فنڈ کے چارٹر پر دستخط کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نیٹو اور اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ فوری نوعیت کی بات چیت کے لیے اس ہفتے یورپ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب روسی افواج یوکرین کے شہروں پر گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 مہینے سے جاری اس جنگ میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد پھنس کر رہ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ صدر بائیڈن اپنے اس دورے میں پہلے برسلز جائیں گے، جس کے بعد ان کی اگلی منزل پولینڈ ہوگی۔ پولینڈ یوکرین کا ایک ہمسایہ ملک ہے اور جنگ سے جانیں بچا کر فرار ہونے والے 20 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ پولینڈ ان ملکوں میں شامل ہے جو نیٹو سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین میں خون خرابہ روکنے کے لیے زیادہ اقدام کرے۔ روس نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ یوکرین کی فوج ماریاپول شہر میں ہتھیار ڈال دے، تاہم یوکرین کی ڈپٹی وزیر اعظم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین کی ڈپٹی وزیر اعظم ایرینا ویرشچوک نے ماسکو کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماریاپول میں ہتھیار ڈالنے کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کے بقول ہتھیار نہ ڈالنے کے متعلق روسی حکام کو پہلے ہی آگاہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے امن مذاکرات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس کی طرف سے اتوار کو جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیف کے مضافات میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس کے بعد فائر فائٹرز ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے لوگوں کو
بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میئر وٹالی کلیٹسکو نے کہا کہ گولہ باری میں اتوار کو دیر گئے کیف کے پوڈل ضلع میں رہائشی مکانات اور ایک شاپنگ ڈسٹرکٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فائر فائٹرز اور دیگر امدادی کارکن ایک شاپنگ سینٹر میں پہنچ رہے ہیں جہاں بمباری کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ کیف کے ایک شاپنگ سینٹر پر رات بھر گولہ باری ہوئی جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے پیر کو کیف کے شمال میں شدید لڑائی کی اطلاع دی، لیکن کہا کہ دارالحکومت کی طرف روسی پیش قدمی رک گئی ہے کیونکہ روسی افواج کی بڑی تعداد شہر کے مرکز سے 25 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ ادھر ماریاپول آرٹ اسکول کو اتوار کی صبح روسی افواج نے بمباری کا نشانہ بنایا جس میں تقریباً 400 افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ ماریاپول کی سٹی کونسل نے کہا کہ حملے میں عمارت تباہ ہو گئی۔ زندہ بچ جانے والوں کے بارے میں فوری طور پر معلومات دستیاب نہیں تھیں۔ یوکرین پر روس کے حملے سے ہزاروں افراد ہلاک، 30 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں اور روس، نیٹو اور امریکہ کے درمیان وسیع تر تصادم کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے فیس دی نیشن پروگرام کو بتایا ہے کہ ان کے خیال میں روسی افواج شہریوں پر ان وحشیانہ حملوں کا سہارا لے رہی ہیں کیونکہ اس کی فوجی مہم تعطل کا شکار ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن سی این این کے فرید زکریا کو ایک انٹرویو میں کہا کہ روس کے ساتھ مذاکراتی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ زیلنسکی نے ماسکو کے ساتھ جامع امن مذاکرات پر زور دیا جو علاقائی سالمیت کو بحال کریں اور یوکرین کو انصاف فراہم کریں۔ روس کے سرکردہ مذاکرات کار نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں فریقین یوکرین کی جانب سے نیٹو میں شمولیت کے لیے اپنی شرط چھوڑنے اور غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کرنے کے معاملے پر معاہدے کے قریب ہیں۔ زیلنسکی نے سی این این کو بتایا کہ روسی افواج یوکرین میں ہمیں ختم کرنے، ہمیں مارنے کے لیے داخل ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یوکرین اپنی خود مختاری یا سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے رہنما آج پیر کو ایک کال میں شرکت کرنے والے ہیں جو وائٹ ہاؤس کے مطابق روس کے یوکرین پر بلا جواز حملے پر ان کے مربوط رد عمل کا اظہار ہے۔ یہ ٹیلی فون ملاقات نیٹو سربراہی اجلاس G17 اور یورپی کونسل کے سربراہی اجلاس سے قبل کی جا رہی ہے۔ یورپ بھر میں یوکرین کے باشندے اپنے جنگ زدہ ملک میں امن کی دعا کے لیے چرچ سروسز کے لیے جمع ہوئے۔ نئے آنے والے پناہ گزین اور یورپ میں 15 لاکھ افراد پر مشتمل یوکرینی آبادی جرمنی سے رومانیہ اور مولدووا تک عبادت گاہوں میں اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ طبی یا حفظان صحت کے سامان کے پیکٹس بھی تیار کیے تھے تاکہ اپنے آبائی وطن میں خاندان کے ارکان اور دوستوں کو بھیجیں۔ روس نے 3 ہفتے قبل یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے اور اقوام متحدہ کے مطابق 3.38 ملین سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور زیادہ تر پڑوسی ملک پولینڈ، رومانیہ یا مولدووا چلے گئے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جرمنی اور دوسری جگہوں پر بھی منتقل ہو رہی ہے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حزب اختلاف کی طرف سے باضابطہ درخواست پر اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت ریکوزیشن جمع کروائے جانے کے بعد مقررہ وقت کے اندر اجلاس نہ بلوا کر اسپیکر نے آئین سے انحراف کیا ہے۔ اسپیکر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی ہال میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے انعقاد کے سبب تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس 25 مارچ کو بلوایا گیا ہے۔
پاکستان میں حکومت نے اپنے منحرف اراکین سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا ہے، جس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوان میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اور آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کیا ہے۔ حکومت پاکستان اور کینیڈین فرم بیرک گولڈ کارپوریشن صوبہ بلوچستان میں تانبے اور سونے کے ذخائر کی تلاش کے لیے مائننگ کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ معاہدہ 11 سال کی قانونی جنگ اور پھر مذاکرات کے بعد طے پایا ہے۔ اس سے قبل ٹیتھیان کاپر کمپنی کے نام سے اس جوائنٹ وینچر پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ سن 2011 میں بلوچستان حکومت نے مائننگ لیز کی توسیع سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی نے اس پر ورلڈ بینک کے ثالثی مرکز میں حکومت پاکستان کے خلاف نقصانات کی مد میں تقریباً 11 ارب ڈالرز کا دعویٰ دائر کیا تھا اور سن 2020 میں کمپنی 6 ارب ڈالر کا دعویٰ بھی جیت گئی تھی۔ تاہم عدالت سے باہر مذاکرات کے بعد دونوں فریق ایک بار پھر معاہدے پر رضامند ہو گئے، جس کے تحت کاپر کمپنی کے جوائنٹ وینچر میں کام کرنے والی بیرک گولڈ کو مائننگ کی اجازت مل گئی ہے، جبکہ اس وینچر میں دوسری کمپنی معاہدے سے باہر ہو گئی ہے۔ نئے معاہدے کے تحت بلوچستان حکومت کو اس مد میں 25%، جبکہ وفاقی حکومت کے سرکاری ادارے کو بھی 25% کا حصہ ملے گا، جبکہ 50% منافع مائننگ کمپنی کے پاس ہوگا۔ حکومتی وزراء اسے حکومت کی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کئی ہزار نئی ملازمتیں اور تقریباً 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ادھر بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں نے منصوبے کے نئے معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صوبے کے وسائل صوبے کے عوام کے لیے ہی خرچ ہونے چاہیے۔ طالبان کی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکول بدھ کو کھولیں گے۔ پبلیکیشنز کے سربراہ اور وزارت کے ترجمان عزیز احمد ریان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ملک بھر کے تمام اسکول 23 مارچ کو دوبارہ کھل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت نے لڑکیوں کے لیے کسی قسم کی یونیفارم متعارف نہیں کروائی ہے اور وہ کوئی بھی ایسا لباس پہن سکتی ہیں جو حجاب کی شرط کو پورا کرتا ہو۔ تقریباً 1,94,000 اساتذہ وزارت تعلیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جن میں 36% خواتین ہیں۔ یونیسیف نے جنوری اور فروری سن 2022 کے 2 مہینوں کی ماہانہ تنخواہ کے طور پر ہر استاد کو 100 امریکی ڈالر کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔ عزیز احمد ریان کا کہنا ہے کہ عطیہ دہندگان کے ذریعے اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کو سن 2022 کے بقیہ 10 مہینوں تک جاری رکھنے کے لیے ڈونرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب کو پیٹریوٹ اینٹی میزائل انٹرسیپٹرز کی فراہمی کی ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ امریکہ اور سعودی عرب کے پیچیدہ تعلقات میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں ہے۔ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے انٹرسیپٹرز کی دوبارہ فراہمی کی تصدیق کی ہے۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ اقدام صدر جو بائیڈن کے اس وعدے کے مطابق ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے دوستوں کی پشت پناہی کرے گا۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس فیصلے کی بات کی، جس کا ابھی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے اصرار کیا ہے کہ انٹرسیپٹرز یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کے خلاف ان کے دفاع کے لیے اہم ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں یمن میں لڑنے والے عسکری اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوب میں جزان کے علاقے میں آئل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کا اتحاد کی طرف سے جاری بیان کے حوالے سے کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے الشقیق میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق باغیوں کی جانب سے داغے گئے 4 ڈرونز کو یمن کے نزدیک تباہ کر دیا گیا۔ اس خطے میں باغیوں کی جانب سے اکثر کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ عسکری اتحاد کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہران الجنوب کے بجلی گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں حوثیوں نے گلف کوآپریشن کونسل کی جانب سے 29 مارچ کے روز
ریاض میں منعقد ہونے والے مذاکرات میں شامل ہونے کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ فلم دی بیٹ مین تھیٹر میں 3 ہفتے کے بعد باکس آفس پر ٹاپ پوزیشن پر مضبوط گرفت کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسٹوڈیو کے اندازوں کے مطابق رابرٹ پیٹنسن کے ڈارک نائٹ کے طور پر آغاز نے ہفتے کے آخر میں اضافی 36.8 ملین ڈالر کمائے ہیں۔ یہ تخمینوں سے پہلے ہی $300 ملین کی سطح سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہے وائس آف امریکہ کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پہ ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔